نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عورت مارچ میں عورتیں کیوں نکلی ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدسلوکیوں کا رد عمل ہے، بد اخلاقی کا رد عمل ہے، بد تہذیبی کا رد عمل ہے۔ آج کل معاشرے میں مرد بہت زیادہ بدتمیز ہو چکے ہیں، بد سلوک، بد زبان، بد مزاج ہو چکے ہیں، جن کے رد عمل کے طور پر خواتین کو روڈوں پر آنا پڑا۔ بعض گھروں میں ساس نے بہو کا جینا حرام کیا ہوا ہے، اور بعض گھروں میں نندوں نے جینا حرام کیا ہوا ہے عورتوں کا۔ بعض گھروں میں سسر نے گھر کو آگ کا تندور بنا دیا ہے، اور بعض گھر میں شوہر ہی خود اتنے بد مزاج ہیں، بد تہذیب ہیں کہ عورت کو تنگ کر کے رکھ دی ہے۔ تو یہ جو خواتین مارچ میں عورت جو نکلی ہیں، کچھ عورتیں تو وہ تو ایسی ہیں کہ جن کو باہر سے پیسے مل رہے اور وہ جو ہے مادر پدر آزادی چاہتی ہیں اور مغربی نظام کے نفاذ کے لیے راہیں ہموار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور کچھ خواتین وہ ہیں جو دین بیزار ہیں، جن کو دین سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ ہم بغیر کپڑے کے گھومیں تو کوئی ہمیں روکنے والا نہ ہو، ہم 50 مردوں سے تعلق رکھیں، کوئی روکنے والا نہ ہو، ہم جس لڑکے کے ساتھ یا جس مرد کے ساتھ گھومنا چاہیں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے۔ تو کچھ خواتین تو وہ ہیں، لیکن کچھ خواتین واقعی مظلوم ہیں۔ ان مظلوم خواتین کو ان خواتین نے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں ذمہ داری ہمارے معاشرے کی بھی ہے۔ معاشرے کی بہت بڑی ذمہ داری تھی، گھر والوں کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے یہاں کیس ایسے آتے ہیں کہ ساس نے بہو کا جینا حرام کر دیا۔ کیوں؟ اب اس کو کمرے کی صحیح سیٹنگ نہیں آتی، اتنی سمجھدار نہیں ہے، اس پر روک ٹوک۔ سبزی کاٹنے میں اگر تھوڑا سا چھلکے کے ساتھ اس کا تھوڑا سا حصہ بھی کٹ گیا، اس پر روک ٹوک۔ تو بھائی بیوی شوہر کی ہے، آرڈر ماں اور باپ کا چل رہا ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ اگر ماں باپ، شوہر کے ماں باپ اگر اس کی بیوی کو عزت نہیں دے سک رہے اور باپ اور ماں کا رول ادا نہیں کر پا رہے، تو اپنے اماں ابا کو سمجھا دے، جتنا سنانا ہے، جتنے آرڈر چلانے مجھ پر چلائیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، یہ آپ کی بیٹی نہیں ہے، اس پر آرڈر چلانے کی کوشش نہیں کرے۔ اور اس کو ایک کمرہ ایسا دے دے جس پر کسی کا اختیار نہ، چاہے وہ گلاس الٹا رکھے، چاہے وہ پردہ الٹا لٹکا دے، چاہے وہ الماری الٹی رکھ دے، نہ نندوں کو یہ اختیار ہو کہ وہ آ کے روک ٹوک کریں کہ یہ الماری سیدھی کر لو، یہ گلاس اس طرح رکھ لو، یہ کپڑے کی سیٹنگ یوں کر لو۔ کسی کے آرڈر نہیں چلنے چاہیے، وہاں بیوی کی صرف مرضی ہونی چاہیے۔ ایک کمرہ ایسا ہونا چاہیے جہاں اس کی مرضی چلے، کوئی روک ٹوک نہیں کرے۔ تو خواتین کو بہت زیادہ واقعی تنگ کر دیا گیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گالی گلوچ۔ اگر جو ہے بچہ گر بھی جاتا ہے تو اس میں بھی بیوی کا قصور ہے۔ بچے تو سارے ہی گرتے ہیں، سارے بچوں کو چوٹ لگتی ہے، لیکن اس میں قصوروار کون ہے؟ بیوی کا قصور ہے۔ ہر کام میں قصوروار بیوی کو ٹھہرانا، یہ کون سی بات ہے؟ اگر جو ہے بیٹی پیدا ہو گئی، اس میں بھی بیوی کا قصور ہے، بچے پیدا نہیں ہو رہے، اس میں بھی بیوی کا قصور ہے۔ ہر بات میں عورت کو قصوروار ٹھہرا کر عورت کو مجبور کر دیا گیا، اتنا مجبور کر دیا گیا کہ اس نے کہا کہ بھاڑ میں جائے یہ شوہر کی خدمتیں، اور یہاں تک اتنا ان کو جوش دلایا گیا ہے کہ ان کو شریعت سے ہی نفرت ہونے لگ گئی۔ ظاہر ہے ان کو نہیں پتا کہ شریعت نے ان کو کیا حقوق دیے، ورنہ یہ تو شو پیس تھی، یہ صرف شو بازی کے لیے ہوتی تھی، جس کا دل کرتا وہ لے جاتا خرید کر، اور جو اپنی ضرورت پوری کرتا، جب کسی کام کی نہیں رہتی دوبارہ لا کر فروخت کر دیتا۔
اور ایک سال تک عدت میں رہنا پڑتا تھا، 1 سال تک کوئی نہانا وہانا نہیں. اور جب یہ ایام میں ہوتی تھی تو بند کمرے میں کر دیتے تھے، کھانا بھی دور سے دیتے تھے. اگر ولادت کا وقت قریب آ جاتا تو عورت کو لے جاتے گڑھے کے پاس، دائی دیکھتی کہ لڑکا ہے یا لڑکی. اگر لڑکا ہے تو ٹھیک ہے، اگر لڑکی ہوتی تو وہ اس گڑھے میں اس کو پھینک دیتی اور اوپر سے مٹی ڈال دیتی. یہ سارے ظلم و ستم ہوئے. یہ تو ہماری شریعت نے بتایا ہے. ماں کے قدموں تلے جنت ہے. ماں تمہاری نوکرانی نہیں ہے. گھر میں کپڑے استری کیے ہوئے نہیں ملتے، کھانا وقت پہ نہیں ملتا، بچے ادھم مچا دیتے. کھانا نہیں ملا، استری نہیں ہوئے، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، ہمارے کپڑے کہاں ہیں، لگتا ہے ان کی نوکرانی. نوکرانی نہیں ہے. ماں کے قدموں تلے جنت ہے. ماں کی عزت کرو، ماں کو محبت کی نظروں سے دیکھو، مقبول حج عمرے کا ثواب ملے گا. یہ شریعت نے بتایا. بہن ہے تو آپ کی عزت ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بھائی شرمایا کرے اور بتانے میں شرم ہو کہ میری بہن بھی ہے. ہمارے معاشرے میں اتنا جو ہے لوگوں نے تنگ کیا ہوا ہے، بہنوئیوں نے تنگ کیا ہوا ہے، دامادوں نے اتنی خواتین کو تنگ کیا ہوا ہے کہ ماں باپ سوچتے ہیں کہ ہم نے لڑکی پیدا کر کے کون سا جرم کر دیا. بھائی یہ سمجھنے پر مجبور ہے کہ میری بہن ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے کہ مجھے اتنی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ ساری باتیں ہیں. ان باتوں کی بنیاد پر خواتین مارچ میں کچھ خواتین ایسی ہیں جو واقعی مظلوم ہیں، جو واقعی ستائی ہوئی ہیں. ان کے حق میں انشاءاللہ بولتا رہوں گا اور بولتا بھی ہوں. جو جائیداد مار رہے ہیں، خواتین کا حق جو جائیداد میں بنتا ہے اس کو مارتے ہیں. اور اتنا باپ بیٹی کو جائیداد دینے کے لیے تیار نہیں، بھائی بہن کو جائیداد دینے کے لیے تیار نہیں. جائیداد کا حق مار کر جو خواتین مظلوم بنی ہوئی ہے، میں ان کی آواز ہوں. ایک بھائی نے کیا کیا، کن پٹی پر پستول رکھی اور بہن کو کہا کہ اگر تم جائیداد چاہیے تو ٹھیک ہے لے لو، میں خودکشی کر لوں گا. اس طرح زبردستی کر کے، عورت کو دھمکی دے کر اور بلیک میل کر کے جو ہے جائیداد کا وارث بنا. تو اس طرح کی مظلوم خواتین کی آواز ہوں میں انشاءاللہ ان کے حق میں بولتا رہوں گا اور جہاں تک کوشش ہو اس کو پھیلاتا رہوں گا. اللہ تعالی ہم سب کو خواتین کے حقوق کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.